شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ وظائف کی دنیا میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو بحق محمد و آل محمد اپنی حفاظت میں رکھیں، الہی آمین۔ ایک اور کربلا ہے ابھی کربلا کے بعد، زینب کو پیش ہونا ہے دربار شام میں۔ یکم صفر تاریخ اسلام کا سیاہ دن ہے، جب قافلہ اسیران کربلا شہدائے کربلا کے مقدس سروں کے ساتھ دمشق میں داخل ہوا۔ بطول زادیاں بے چادر و مکنا تھیں اور دمشق والوں نے بطول زادیوں کا استقبال پتھروں سے کیا۔ ہائے کیا کیا مصائب نہ ٹوٹے ماہ محرم اور ماہ سفر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک و پاکیزہ آل پر۔ اس مہینے کا ایک مصائب یہ بھی ہے کہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو امام حسین علیہ السلام کی دختر بلند اختر سیدہ سکینہ بنت الحسین کی شہادت ہوئی۔ جھکی کمر سفید بال اور عمر صرف 4 سال، کم سن لکھوں یا کہوں ضعیف سکینہ۔ اسلامی دوسرے مہینے کا نام صفر ہے۔ یہ صفر بالکسر سے ماخوذ ہے، جس کا معنی خالی ہے، کیونکہ یہ مہینہ ماہ محرم کے بعد آتا ہے۔ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل ماہ محرم میں جنگ حرام تھی، مگر جب ماہ صفر کا مہینہ آتا تھا عرب جنگ کے لیے چلے جاتے تھے اور گھروں کو خالی چھوڑ دیتے تھے، اس لیے اس مہینے کو صفر کہا جاتا ہے۔ ماہ صفر کی پہلی تاریخ کے نوافل: ماہ صفر کا چاند دیکھ کر مغرب اور عشاء کے درمیان 4 رکعت نفل 2 کر کے پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ کافرون 15 مرتبہ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد کے بعد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھیں۔ تیسری رکعت میں الحمد کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ فلق پڑھیں اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 15 مرتبہ سورہ ناس پڑھیں۔ سلام پھیر کر دعا مانگیں اور 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں۔ جو بھی ان نوافل کو پڑھے گا اللہ کریم اسے تمام بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں، دکھوں، پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس مہینے میں کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اس مہینے میں کثرت سے محمد و آل محمد کے دشمنوں پر لعنت کریں۔ اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ کریم پارا چنار کے مظلوموں کو انصاف دلائے۔ ہمارے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد ہو۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ خوش رہیں، آسانیاں بانٹیں۔